سب سے پہلے تو ویلیو ورسٹی کی جانب سے عقیل عباس جعفری صاحب میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. میرے علم میں ہے آپ کی جو مصروفیت ہے اور اس میں سے آپ نے یہ وقت نکالا. تو سب سے پہلا سوال میرا آپ کی شخصیت کے بارے میں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کی ابتدائی زندگی تھی، جو طالب علم کی حیثیت سے جو بچپن تھا، تو کتابوں سے آپ کا جو شوق کتابوں کی طرف جو آپ متوجہ ہوئے، تو اس کی کیا وجوہات تھی؟ جب میں نے مانا تو میرے بڑے بھائی ہیں وہ خود بھی بڑے شوقین ہیں، ابھی بھی ہیں کتابوں سے. تو گھر میں ہم نے کتابیں ہی دیکھی ہیں، پھر وہ مجھے بچوں کے جو اس میں مثالیں ہوتی ہیں مزدوری خاص طور سے اندر وہ ہر مہینے مجھے لا کے دیا کرتے تھے بچپن میں. تو وہ خود بخود جو ہے نا ایک شعوری طور پہ ہوا ہی سارا تھا. اچھا، معلومات عامہ کے سلسلے میں ہم نے بڑے آپ کے ہم تو واقف ہیں، ہمارے سننے والوں کو بھی آپ بتائیے، آپ نے اس شیشے کے گھر میں اور نیلام گھر میں جو انعامات جیتے اس کی کوئی تفصیل؟ اسکول میں ایک انٹر کلاس اسکول میں، تو اس میں 6 کلاس جو تھی سب سے چھوٹی کلاس تھی تو میٹرک تک، تو وہ اس میں نے حصہ لیا اور میں پڑھتا ہے سلسلہ شروع ہوا. پھر جب میں 9th اور 10th وغیرہ میں پڑھتا تھا تو ریڈیو پاکستان کراچی میں ایک پروگرام ہوتا تھا اسکول جیسا، اس میں مختلف اسکول سے وہ طلبا جاتے تھے. وہ میں نے 2 سال اسپینڈ کیا اس میں، تو وہ سمجھیے بنیاد بنا. پھر جب میں کالج میں آیا، ڈی جے کالج میں تھا میں، تو ڈی جے کالج میں نے پھر نمائندگی شروع کی ڈی جے کالج کی مختلف انٹر کالجیٹ کمپٹیشن میں. اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہفتے طلبہ وغیرہ بہت رہتے تھے. جی بالکل بالکل. اس میں حصہ لیا ہم نے اور بہت رہنے کے مقابلے بھی تھے. مگر اسی دوران 73 کی بات ہے، میں فرسٹ ایئر میں پڑھتا تھا، تو یہ شیشے کے گھر پروگرام شروع ہوا. جی جی. اس میں نے حصہ لیا 74 میں، اور یہ پروگرام جاری کیا. پھر 76 میں وہ جو آپ معالجہ نیلام کرتے تھے وہ 75 میں شروع ہوا تھا نیلام کا. تو میں نے جنوری 76 میں مجھے موقع ملا اس میں سے رہنے کا، تو وہ میں نے موٹر سائیکل دی تھی. موٹر سائیکل بہت بڑا انعام ہوتی تھی. پھر اسی زمانے میں پروگرام قائد اعظم کا سال منایا گیا 76 میں. 77 میں علامہ اقبال کا سال تھا، 100 سالہ ان کی پیدائش کو مکمل ہوا تھا. مطلب یہ کہ وہ 78 79 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک بہت قابل ذکر کام انجام دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں شاید کسی اور نے اس نوعیت کا کام انجام نہیں دیا، اور وہ ہے پاکستان کرونیکل. اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیے کہ وہ کیا ہے اور اس پہ آپ نے کیا کام کیا ہے. یہ دیکھیے پاکستان کرونیکل کا جو پیشہ ہے اس میں بھی یہ بات ضروری کی ہے میں نے کہ ایک پروگرام میں کرتا تھا ٹی وی پہ جس کا نام تھا 7 دن، اور اس میں مختلف ڈیٹ کے حوالے سے پروگرام ہوتا تھا. پورے ہفتے میں کیا تاریخ واقعات پیش آئے تاریخ میں مختلف شاپس وغیرہ میں جاتا تھا اور کتابیں حاصل کرتا تھا جس سے مجھے لکھنے میں مدد ملی. اسی زمانے میں مجھے یہ کتاب جو ہے کرونیکل آف 20th سینچری اس کا نام تھا. اچھا، وہ جو میں نے دیکھی کرونیکل آف 20th سینچری، تو وہ 53 آدمیوں کا کام تھا. وہ 53 آدمیوں نے مختلف شعبۂ زندگی بانٹے ہوئے تھے. کسی نے اسپورٹس کا حصہ کیا، کسی نے سیاست کا کیا، کسی نے وزیر کا. اور کراچی میں صورت حال یہ تھی کہ نہ لائبریریوں میں ہسٹری کے بارے میں مواد تھا، نہ کئی لائبریریوں میں اخبارات کی فائلیں مکمل تھی. لیکن پھر بھی میں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور جنگ گروپ والوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا. بنیادی طور پہ پھر میں نے جنگ کے ریکارڈ روم میں بیٹھ کے یہ کام کیا. جتنا وقت دے سکتا تھا جاب کے ساتھ چلا جاتا تھا میں جنگ کی لائبریری میں، وہاں پہ بیٹھ کے ریکارڈ روم میں نے کام کیا. تو پھر میں نے اور لائبریری تلاش کی جہاں پہ جنگ کا، ڈان کا، دوسرے اخبارات کا ریکارڈ ہو. تو وہاں پہ پھر میں نے آہستہ آہستہ اپنا ایک کام مکمل کیا. اور یہ سن 2010 میں میں نے شروع کیا تھا یہ اثر نو 2006-7 میں، اور پھر یہ 2010 میں آگے مکمل ہوا. اور 2010 میں یہ کتاب میری منظر عام پہ آئی کہ پاکستان کرونیکل کے نام سے آپ کے سامنے. اور پھر 2011 میں اس کا ایک اور ایڈیشن بھی آیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت شاہکار کارنامہ ہے اور پاکستان کی ہسٹری اس کو یاد رکھے گی. آپ کا ایک طرح سے آپ کی لیگیسی ہے، تو اس پر بہت مبارکباد. کرونیکل کی بدنامی تو اپنی جگہ پر ہے. جی جی. لیکن اس سے پہلے بھی میری 16-17 کتابیں اور آ چکی ہیں. اچھا، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کی شخصیت پہ، ان کی انقلابی زندگی پہ میں نے کام کیا. لیاقت علی خان کے جو مرڈر پہ جو رپورٹیں غائب ہو گئی تھیں وہ ان کو کہیں سے بازیاب کر کے ان پہ ترجمہ کیا.
اور پاکستان کی سیاست سے کئی کتابیں ہیں, مطلب پاکستان کے سیاسی وڈیرے ایک بڑی جی مشہور کتاب ہے, جی ہاں, یہ بھی 9-10 ایڈیشن آ چکے ہیں. جی جی جی. اس کے علاوہ 4-5 کتابیں اس وقت سمجھیے پائپ لائن میں ہیں. جی ایک کرونیکل آف 20th سینچری بھی میں نے تیار کیا ہے, وہ بھی انشاءاللہ آئے گا. اور ایک دنیا کی 100 کتابیں ایسی ہیں جن پہ مختلف ادوار میں پابندی لگی, ان کے احوال پہ بھی کچھ کام کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ میاں آپ کو بہت ہمت دے, آپ کو زندگی دے, آپ کو صحت دے. کام آنے والا ہے. جو موسیقی کے گھرانوں پہ میں نے مختلف مضامین لکھے, کیونکہ آپ سنتے ہوں یہ پٹیالہ گھرانہ ہے, یہ گوالیار گھرانہ ہے, یہ شام چوراسی ہے, لیکن ان کی ہسٹری جو ہے وہ نہیں ملتی کہ یہ کہاں سے شروع ہوئے اور کون کون اس میں بڑے بڑے فنکار گزرے. تو ان پر بھی میں نے کام کیا ہے, اور کوئی 16 گھرانوں کی تاریخ میں نے مرتب کی ہے.